بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اجلاس میں انہوں نے مکتب تشیع کی اذان کو نشانہ بنایا، عزاداری سید الشہداء کو نشانہ بنایا، صحابہ کی بے حرمتی کے نام پر موت کی سزا کا مطالبہ کیا، مکتب تشیع کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، ام المومنین حضرت عائشہ کی ناموس کے نام پر لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی، تشیع کی کتابوں کے حوالے سے ہرزہ سرائی اور جھوٹے الزامات لگائے، عزاداری سید الشہداء پر اعتراض اور اس کو روکنے کے حوالے سے اپنے سیاسی عزائم کا اعلان اور اظہار کیا۔ اگرچہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام کے اندر ایسے گروپس رہے جنہوں نے ہر دور میں مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ مکتب تشیع صحابہ کی تنقیص کو برداشت نہیں کرتا، ہاں صحابیت کے معیارات واضح اور معین ہیں مکتب تشیع کی تعلیمات کے مطابق۔ مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے جرم چاہے کوئی بھی کرے وہ مجرم ہے، چاہے صحابہ کے لباس میں کرے یا صحابہ کے بعد۔ صحابیت کا لباس کسی کے جرم کے چھپانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، صحابیت کا ٹائٹل کسی قاتل کو بے گناہ، کسی زانی کی نجات کا باعث، کسی شرابی کو بے گناہ قرار دینے کا باعث نہیں بنتا۔ یہ صحابیت ایک بہت بڑا مقدس اور برتر مقام اور منصب ہے، اور اس کا تقاضا مکتب تشیع میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد اپنی موت تک نبی کا وفادار رہے، قرآنی تعلیمات کا وفادار رہے، نبی کی عطرت اور آل کا وفادار رہے، وہ صحابی ہے اور قابل قدر ہے، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا نام، اس کا وقار ہم سب کے لیے واجب التعظیم ہے۔ ہم نے صحابہ کی تاریخ پڑھی ہے۔ میں ان ملاؤں اور ملا زادوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جا کے احادیث کی کتابیں پڑھیے، اپنی ہی تاریخ کی کتابیں پڑھیے۔ امہات المؤمنین نبی کی ناموس ہیں، ناموس نبی کی حفاظت ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، چاہے وہ زوجہ ام المؤمنین خدیجہ ہوں، ام المؤمنین عائشہ ہوں، چاہے وہ زوجہ کوئی اور، چونکہ وہ بیوی ہیں نبی کریم کی، اس لیے نبی کی ناموس ہے۔ بے تشیع نبی کی ناموس کے محافظ مکتب کا نام ہے۔ مکتب تشیع کبھی بھی ام المؤمنین عائشہ کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ام المؤمنین خلیفہ رسول کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں، مکتب تشیع اہل سنت مکتب کے بزرگ علماء کی طرح سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، اور علی کے مقابلے میں جو بھی آئے، چاہے وہ ام المؤمنین ہوں یا صحابہ، وہ باطل پر ہیں۔ جہاں تک توہین کا تعلق ہے، میں ان تاجران ناموس صحابہ اور تاجران ناموس امہات المؤمنین سے کہنا چاہوں گا، اگر توہین تلاش کرنی ہے تو جا کر بخاری شریف میں تلاش کریں، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ توہین کس کو کہتے ہیں۔ ہم نعوذ باللہ ایسی تمام روایات اور احادیث کو جھوٹی، کذب اور افتراء سمجھتے ہیں وہ آپ بخاری میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آپ کی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا تھا کہ غسل جنابت کا طریقہ بتائیے، اور انہوں نے باریک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر برہنہ حالت میں غسل کر کے مجھے دکھایا کہ غسل جنابت ایسی ہوتی ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے، لیکن ہے
اس کو ہم کہتے ہیں توہین. ناصبیوں نے شروع کیا ہے یہ توہین, امویوں نے شروع کیا ہے اور آپ کی کتابوں میں حدیث کی شکل میں داخل کر دیا ہے. اگر توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا درد حقیقتاً آپ کو ہے اور آپ تاجر نہیں ہیں تو جائیے ان کتابوں کو جلا ڈالیے, چونکہ یہ نبی کریم کی ایسی توہین ہے, ام المومنین عائشہ کی ایسی توہین ہے جو کوئی غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کرتا, اس لیے کہ ام المومنین عائشہ نبی کریم کی ناموس کا نام ہے. اس لیے آپ کا یہ کاروبار اب نہیں چل سکتا ناموس صحابہ کے نام پر اور ناموس اہل البیت کے نام پر. امامت اور خلافت کے مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہے. سنی کا عقیدہ خلافت کے حوالے سے اور ہے اور شیعہ کا عقیدہ اور ہے, لیکن اس عقیدے کے اختلاف کے باوجود گزشتہ 1400 سالوں سے شیعہ اور سنی دونوں کے عقائد کا احترام رکھتے ہوئے ساتھ میں جیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی جیتے رہیں گے. کیوں حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کے پہلے خلیفہ سمجھتے ہیں؟ کوئی شیعہ اعتراض نہیں کرتا, کہتا ہے آپ کا عقیدہ ہے, آپ کو مبارک ہو. اسی طرح سے کسی ملا کو, کسی تاجر کو, کسی بزنس مین کو جو دین کو بزنس کا ذریعہ بناتا ہے اور اس کا پیٹ اسی بزنس سے چلتا ہے, ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلا کر اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کے اس کلمے کو اور وخلیفتہ بلا فصل کے اس جملے کو پکڑ کر کہے کہ یہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے کے حامل ہیں, گزشتہ 1400 سالوں سے ہیں اور تا قیامت رہیں گے. ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نبی کریم کا خلیفہ بلا فصل نبی کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ نہیں سمجھتے تو بات ختم ہو گئی. آپ کا عقیدہ آپ کے لیے, ہمارا عقیدہ ہمارے لیے. لکم دینکم ولی دین. ایک فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے, یہ بکاؤ مال ہیں جن کے ہاتھ میں ناموس صحابہ اور ناموس ازواج مطہرات یہ مال و تجارہ ہے, بزنس کا ذریعہ ہے. ان کو جب تک طاقت سے نہ روکا جائے یہ اسی طرح سے بھونکتے رہیں گے. اس لیے ارباب اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے, افراتفری کو ختم کرنا ہے, فرقہ واریت کو روکنا ہے, تو ہر صورت میں ایسے ناصروں کا قلع قمع کیا جائے اور ان کو روکا جائے.